عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، رمضان المبارک کا مہینہ نفس کی اصلاح کے لیے ایک نادر موقع ہے۔ یہ روزہ، یہ رمضان کی راتیں، یہ ان کے دن، یہ قیام اور یہ صیام، یہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے۔ اس میں تو ہمیں صرف ان چیزوں سے روکا گیا ہے جو حلال ہے۔ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، اور جو ہے وہ ہم بستری منع ہے۔ یہ چیزیں بنیادی طور پر حلال ہیں، لیکن روزے کے اندر کچھ وقت کے لیے ان کو حرام کیا گیا ہے۔ تو یہ کیسا روزہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص حلال چیزیں چھوڑ دے اور حرام جو کہ پہلے ہی حرام ہے، جو شعبان میں بھی حرام تھیں اور شوال میں بھی حرام ہوگی، جو سحری سے پہلے اور افطاری کے بعد، اور سحری سے بعد کے بعد اور افطاری سے پہلے ہر وقت میں حرام ہے۔ اگر کوئی شخص حلال چیزوں سے روزہ رکھتا ہے اور حرام چیزیں اپنائی رکھتا ہے تو اس کے روزے کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھوکا رکھ کے، کسی کو پیاسا رکھ کے کیا لینا ہے؟ اصل تو مقصد کیا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور اس لیے جو تقویٰ ہمیں کس بات پہ ابھارتا ہے، تقویٰ کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کی حرام چیزوں سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل درآمد کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ اور اس کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ تقویٰ تو یہ ہے، روزے کا مقصد تو یہ ہے کہ انسان دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے، روزے قیامت کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اگر وہ صرف حلال چیزوں سے بچتا رہے اور حرام کا ارتکاب کرتا رہے تو یہ تقویٰ ہوگا، یہ تقویٰ کا حصول ہوگا۔ یہ کل کے لیے کوئی جو ہے اس کے لیے، یعنی کہ کل کے لیے اس نے کچھ بھیجا ہے آگے، کہ کل کے لیے اس نے اپنی تباہی اور بربادی کا سامان کیا ہے۔ اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس الصیام من الاکل والشرب، روزہ یہ نہیں ہے کہ صرف کھانا اور پینا چھوڑ دو، انما الصیام من اللغو والرفث، روزہ یہ ہے کہ لغو، فضول گوئی، فحش گوئی اور فضول چیزیں اور گناہ کے کام ان کو چھوڑا جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ لیس الصیام من الاکل والشرب، روزہ کھانے پینے کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ کیا ہے؟ من اللغو والرفث، لغو، فضول، بیہودہ گوئی، فحش گوئی، غلط بات کرنا، ان چیزوں سے بچنا ہی اصل روزہ ہے، اور یہی روزے کا اصل مقصد ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو اہل ایمان کی صفات بیان فرمائی ہیں، وہ دو چیزیں اس میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی۔ پہلے انصار اور مہاجرین کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا
وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ کہ اہل ایمان جو صحابہ کے بعد ہیں، جتنے بھی قیامت تک آنے والے ہیں، ان کے اندر دو صفتیں ہیں. والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان. وہ اپنے سارے مسلمان بھائیوں کے بارے میں اللہ سے یہ دست بدعا رہتے ہیں، یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے. ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے وہ بھائی جو ایمان میں ہم سے سبقت لے جا چکے ہیں انہیں بھی معاف کر دے. تو یہ پہلی صفت ہے کہ ان کی زبان اپنے بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے. ان کی زبان جو ہے اپنے بھائیوں کے بارے میں مغفرت کی دعا کرتی ہے. اور دوسری کیا ہے؟ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا. دوسری دعا وہ یہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنے کسی بھائی کے بارے میں کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی بغض ہمارے دل میں نہ رکھنا. تو یہ دو چیزیں ہیں اہل ایمان کی بنیادی صفتیں. ایک اپنے بھائیوں کے بارے میں زبان کا محفوظ رہنا، اور دوسرا اپنے دل کو ان کے لیے صاف ستھرا کرنا، اور اپنے دل سے ان کے لیے جذبہ خیر رکھنا، اور اپنے دل سے کینہ اور حسد اور بغض اور ان کے بارے میں دشمنی نہ رکھنا. یہ ہے اہل ایمان کی صفت. اور یہ حقیقت میں ایک روزہ دار کی صفتیں ہیں. یہی چیزیں ہیں جو ہمیں روزہ سکھاتا ہے، اور یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واضح فرامین ہیں. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. کہ جو شخص قول زور نہیں چھوڑتا، جھوٹی بات کرنا نہیں چھوڑتا، اور قول زور جھوٹ پہ عمل نہیں چھوڑتا، تیسرے الفاظ والجہل اور جہالت نہیں چھوڑتا، اور چوتھے الفاظ والخنا اور دل فحش گوئی نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. تو اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. مقصد یہ کہ جو روزے کے اندر یہ چار صفتیں جو ہے وہ پیدا نہیں کرتا. ایک ہے قول الزور، کہ زبان سے غلط بات کرنا، جھوٹ بات کرنا، اور ہر وہ چیز، ہر وہ گناہ جو انسان زبان سے کرتا ہے، اور اسی کی وجہ سے انسان پکڑا جائے گا. جیسا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان کے بارے میں ذکر فرمایا تو ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم جو زبان سے نکالتے اس وجہ سے بھی پکڑے جائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی اس زبان کی وجہ سے جہنم میں اوندے پھینک دیے جائیں گے، الٹے کر کے اس زبان کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. اور اس زبان سے انسان کتنے گناہ کرتا ہے. مثلا دیکھیں کوئی شخص روزہ رکھا ہے، وہ کسی کی غیبت کر رہا ہے، اب اس نے حلال گوشت، حلال روٹی، حلال پینا کھانا سب کچھ چھوڑا، اور حرام بھی کون سا؟ مردہ، اور مردار بھی کون سا؟ اپنا مسلمان بھائی، وہ کھا رہا. یہ کیسا روزہ؟ حلال چھوڑ دیا، حرام، مردار، اور وہ بھی اپنا بھائی، وہ کھا رہا ہے، اس کا گوشت کھا رہا ہے. غیبت کرنا، چغلی کرنا کسی کی، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اور اسی طرح کسی کو زبان کے ساتھ کسی کا دل چیر کے رکھ دینا، ایسی بات کرنا کہ جس سے کسی کا دل جو ہے وہ دکھے، کسی کو تکلیف ہو، کوئی اپنے سینے میں اذیت محسوس کرے، جس کو ایسی گفتگو کرنا اور ایسی کلام کرنا روزہ رکھ کے. میرے بھائیوں اس روزے کا فائدہ کیا؟ روزے کا اثر سب سے پہلے زبان سے شروع ہوتا ہے. کہ کھانا پینا ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ لقمہ کہاں رکھتے ہیں؟ اپنی
زبان پہ، پیتے کہاں پہ ہیں، اس کے ٹیسٹ کے، اس کا ذائقہ کہاں سے چکھتے ہیں؟ سب سے پہلے جب ہم نے کھانے پینے سے اپنی زبان کو روکا ہے تو جھوٹ بولنے سے، کسی کا دل دکھانے سے، اس سے بھی سب سے پہلے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ روزے کی حفاظت کرنی ہے تو جس طرح ایک ظاہری عمل ہے وہ کھانا پینا ہے، اور دوسرا باطنی عمل ہے کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، کسی پہ بہتان لگانا، کسی کا دل دکھانا۔ کتنے لوگ ہیں جن کی زبان پہ یوں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جن کی زبان پہ کانٹے لگے ہوئے ہیں، جب بھی وہ بات کریں گے تو انسان کا دل دکھا کے رکھ دیں گے۔ کوئی بھی بات کریں گے طنز کے لہجے میں، اور سیدھی بات کو بھی الٹے طریقے سے کرنا، اور ہم اس کو سمجھتے ہیں جی یہ ہمارا فخر ہے کہ جی ہم بڑے جگت باز ہیں۔ ہر بات جو ہے اس کو دل کو دکھا دینے والی بات بنا کے کرنا، یہ کون سا روزہ؟ اس روزے کا کیا فائدہ؟ من لم یدع قول الزور، جو جھوٹی بات، غلط بات، جھوٹی گواہی، دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بول کے سودے کو بیچنا، اور جھوٹ بول کے جو ہے وہ اپنے سودے کو پیش کرنا، اپنی کسی بھی چیز کے بارے میں جھوٹ بولنا، یہ ہے قول الزور۔ والعمل بھی، اور جھوٹ پہ عمل کرنا، ملاوٹ کرنا اور دھوکہ دہی کرنا، فریب کرنا، کسی کو 2 نمبر چیزیں بیچنا اور غلط طریقے سے بیچنا، یا کوئی بھی عمل جو ہے جو کسی کو تکلیف دینے والا ہو، قول الزور، یا ایسی بات کرنا جو انسان کے اندر نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ انسانوں کی صفت بتائی کہ وہ لابسی ثوب الزور ہیں، یعنی جھوٹا لباس پہننے والے، مطلب جو اللہ نے آپ کو بنایا نہیں ہے، انسان اپنے آپ کو وہ بنا کے پیش کرے، اور وہ دعوے کرے جو انسان خود جس کے قابل نہیں ہے، جو صلاحیت اللہ نے آپ کے اندر پیدا نہیں کی، یا اپنے آپ کو اس طرح پیش کرنا۔ یعنی کوئی بھی عمل جو ہے جو حق سے مائل ہے، کذب کیا ہے؟ جو حق سے ہٹی ہوئی بات جو ہے، یا حق سے ہٹا ہوا کوئی بھی کام ہے، وہ عمل الزور ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ والجہل، جہالت کا کام۔ کون سی جہالت؟ ہر وہ چیز جو دین سے ہٹی ہوئی ہے وہ جہالت ہے۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ آپ گائے کو ذبح کرو، تو کہتے ہیں اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہتے ہیں میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہل بن جاؤں، یعنی دین کے بارے میں مذاق کرتا، اور ایسی بات جو اللہ رب العزت نے نہیں کہی، یہ جہالت ہے۔ جہالت لا علمی کا نام ہی نہیں ہے، جہالت انسان کے عمل کے اندر ہوتی ہے۔ جہالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا اس کو بتایا یہ حرام ہے، لیکن پھر بھی وہ کرتا رہے، اور اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرنا، یہ بھی بہت بڑی جہالت ہے۔ تو تیسری چیز ہے والجہل، جہالت کو نہیں چھوڑتا، اور چوتھی چیز ہے والخنا، فوش گوئی، گالی گلوچ کرنا۔ اور کتنے لوگ ہیں کہ ان کی گفتگو شروع ہی گالی سے ہوتی ہے، اپنے گھر میں بیٹھے اپنے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے کئی لوگوں کو سنا اپنے بچے کو، او کتے دیا پترا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کس کو گالی دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو، اور اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ گالی دینا بڑا فخر سمجھا جاتا ہے، اور اس کو بے تکلفی اور محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ کون سی محبت ہے کہ کسی کو آپ انسانیت سے نکال کے کسی جانور کے ساتھ ملا دیں، اور کسی کی ماں، بہن اور بیٹی پہ زبان درازی کریں؟ یہ کرنے والا اور سننے والا دونوں ہی پرلے درجے کے بغیرت انسان ہوتے ہیں، جن کو حیا ہی نہیں آتی، غیرت نہیں آتی، کہ ایسے دوست بناتے ہیں جو اس کی ماں پہ زبان درازی کرے، اس کی بہن پہ زبان درازی کرے، یا اس کو جو ہے وہ ایسے الفاظ
کے ساتھ یاد کرے کہ جو اس کے لیے انتہائی توہین امیز الفاظ ہوتے ہیں. تو یہ ہے الخنا، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چوتھے الفاظ ہیں جو آپ نے حدیث میں فرمایا کہ جو یہ 4 چیزیں نہیں چھوڑتا، یعنی فحش کلامی، قول الزور، عمل الزور، الجہل اور الخنا، جو یہ نہیں چھوڑتا تو پھر اس کا روزہ کیا ہے؟ اس کا روزہ صرف بھوک ہے اور پیاس ہے. وہ ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر نے اسے کہا ہے کہ آپ نے جی اتنے سے اتنے درمیان عرصے کے درمیان کچھ کھانا پینا نہیں ہے، آپ کا ٹیسٹ ہونے والا ہے. جو ٹیسٹ کروانے کے لیے کھانا پینا چھوڑتا ہے اس کو اس کا کوئی اجر ملتا ہے؟ وہ تو اپنے ایک کام کے لیے، اپنی صحت کے لیے ایک کام کر رہا ہے. تو ایسے لوگ جو یہ کام سارے کرتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں ان کا روزہ ان کو قیامت والے دن جہنم کی آگ سے بچا لے گا، اور وہ روزہ جو الصوم جنہ، وہ روزہ ان کے لیے روزے قیامت آگ سے ڈال بن جائے گا، تو میرے بھائیو ایسا ممکن نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم جنہ، کہ روزہ ڈال ہے. تو آپ نے اس کے بارے میں 2 وضاحتیں فرمائی ہیں. کچھ احادیث میں آتا ہے کہ الصوم جنہ فَإِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ نہ کسی کو فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، نہ وہ فحش گوئی کرے نہ چیخے چلائے. تو یہ ہے ڈال دنیا کے اندر. تو جس کا روزہ دنیا میں ڈال بنا تو اس کا روزہ روزے قیامت جہنم سے ڈال بنے گا. جیسا کہ حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرے الفاظ ہے الصوم جنۃ من النار، کہ روزہ جو ہے وہ آگ سے ڈال ہے. یہ اس کے لیے آگ سے ڈال بنے گی جس کا روزہ دنیا میں گناہوں سے ڈال بن گیا. جس کا روزہ جو ہے اس نے اس کو فحش گوئی، فحش کلامی، کسی کو تکلیف دینا، غیبت سے، چغلی سے، بہتان ترازی سے، الزام تراشی سے جس کے روزے نے اس کو بچا لیا، اس کا جس کا روزہ دنیا میں ڈال بنا اس کو یہ اجر ملے گا کہ الجزاء من جنس العمل، جیسا عمل کرے گا ویسے ہی اس کو جزا ملے گی. جس کا روزہ دنیا میں اس کے لیے ڈال بنا اس کا روزہ ہی روزے قیامت آگ کے لیے، آگ سے اس کے لیے ڈال بنے گا. ورنہ صرف بھوک اور پیاس ہے، اور پھر اس بھوک پیاس سے اس کو کیا فائدہ دینا؟ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع والعطش. کتنے روزے ہیں کہ کتنے روزے دار ہیں کہ جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کی تکلیف اور شدت کے اور تکلیف کے پریشانی کا اور کچھ بھی نہیں ملتا. کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، صرف بھوکا رہا ہے اور پیاسا رہا ہے. یعنی صرف اتنا روزہ ہے کہ صرف بھوک پیاس برداشت کی. اور اسی طرح فرمایا کہ رب قائم لیس من قیامہ الا السحر، کہ کچھ قیام کرنے والے اور کچھ تراویح پڑھنے والے اور کچھ تہجد پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جن کی تہجد، جن کی تراویح صرف یہ ہے کہ وہ رات کو سوئے نہیں ہیں، کہ وہ رات کو سوئے نہیں ہیں. یعنی کوئی اجر ان کے لیے نہیں ہے، نہ ان کے روزے میں جو ہے وہ کوئی تاثیر تھی اور نہ ان کے قیام میں کوئی تاثیر تھی. فقط جو ہے وہ دنیا کو دکھانے کے لیے، یا یہ کہ بس ایک عادت پوری کرنے کے لیے کہ جی رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں تو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، اور رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھ لیتے ہیں. کتنے یعنی ایسے لوگ ہیں جو ایسے بدقسمت جو رمضان میں روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، فرض نمازیں چھوڑی جاتے ہیں. اللہ اکبر! ایسے روزوں کا کیا فائدہ؟ دیکھیں جب قبر کے اندر سوال ہوگا نا، قبر کے اندر سوال ہوگا کہ من ربک ما دینک من نبیک، تو بعض لوگ تو کہیں گے نا کہ جو مومن ہے وہ کہیں گے ربی اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں گے یہ ہمارے نبی ہے اور اسلام ہمارا دین ہے. تو جو منافق ہوں گے یا ایسے لوگ جنہوں نے کبھی دین کو سمجھا ہی نہیں، اس پہ عمل کیا ہی نہیں، وہ کہیں گے ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا. اور ساتھ یہ بھی کہیں گے
لوگ جو کہتے تھے میں نے بھی وہی کہہ دیا، لوگ جو کہتے تھے میں نے بھی وہی کہہ دیا. یعنی ہمارے ارد گرد مسلمان بستے تھے، انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، میں نے بھی کہہ دیا. تو یعنی کہ یہ ان کی یہ گواہی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی بھی، اور دین الاسلام کی گواہی جس پہ انہوں نے عمل ہی نہیں کیا اور جس کو انہوں نے آج تک سمجھا ہی نہیں، تو یہ بھی روز قیامت نہ قبر میں قبول ہوگا اور نہ قیامت میں قبول ہوگا. کہ قال الناس فقلت، کہ لوگوں نے کہا، لوگ لا الہ الا اللہ کہتے تھے میں نے بھی کہہ دیا. تو ایسے ہی کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، کہ اپنے معاشرے میں ارد گرد سب روزہ رکھتے ہیں اور سارا دن جو ہے وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہوئے اور سارا دن جو ہے وہ فضول چیزیں دیکھتے ہوئے اور رات کو اسی طرح کھیل کود میں گزار دی اور سمجھا کہ ہمارا روزہ پورا ہو گیا. ایسے روزے کا کیا فائدہ؟ صرف بھوک اور پیاس یہ روزہ ہے. تو یہ روزہ تو وہی ہے جو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو سوائے بھوک اور پیاس کو اس کے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا، بس یہ کہ وہ بھوکا رہا ہے اور پیاسا رہا ہے اور کوئی اس کو اس کا فائدہ نہیں ہے. اور اگر وہ کوئی شخص جو ہے وہ روزے رکھ کے کسی کو تکلیف دیتا ہے اور نہ کوئی ایک تو تکلیفیں دیتا ہے اور نہ نیک عمل کرتا ہے، تو روزے قیامت اس کے نمازیں، اس کے روزے اس کے کس کام آئیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں اتدرون مل مفلس، تمہیں پتہ ہے کلاش، مفلس اور فقیر کون انسان ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہم تو اسی کو مفلس کہتے ہیں، ہم اسی کو فقیر کہتے ہیں، ہم اسی کو محتاج کہتے ہیں کہ جس کے پلے نہ درہم ہو نہ دینار ہو، نہ روپیہ ہے ہو نہ پیسہ ہو. آپ نے فرمایا یہ مفلس نہیں ہے، کیونکہ ایسے کلاش اگر دیکھے جائے اس کو مفلس کہا جائے تو صحابہ کرام کی اکثریت ایسی تھی درہم و دینار جن کے پاس نہیں ہوتا تھا، جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ دل کے غنی ہوتے تھے، وہ عمل کے بادشاہ ہوا کرتے تھے. آپ نے فرمایا کہ مفلس وہ ہے کہ ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکات. مفلس میری امت کا وہ ہوگا جو نمازیں پڑھتا رہا، بھوک پیاس برداشت کرتا رہا، زکاتیں دیتا رہا، صدقہ و خیرات کرتا رہا. اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرتا رہا، حج اور عمرہ بھی کرتا رہا. یاتی وقد شتم ھذا، روز قیامت اس حالت میں آئے گا کسی کو گالی دی ہے، وقذف ھذا، کسی پہ الزام لگا دیا، کسی کی عزت سے کھیلا، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، کسی کے مال کو نہ حق کھا گیا، وَسَفَكَ دَمَ ھذا، کسی کا خون بہا دیا، کسی کا سر پھاڑ دیا، کسی کو زخم لگا دیا، وَضَرَبَ ھذا، کسی کو مکہ مارا، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو چھڑی ماری. اور پھر کیا ہوگا کہ اس کے روزے، اس کے حج، اس کی نمازیں، اس کے عمرے، اس کی تسبیحات، اس کے صدقات و خیرات ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے، لیکن جب مانگنے والے آئیں گے، سوال کرنے والے آئیں گے اور دعویٰ کرنے والے آئیں گے، اللہ رب العزت اس کے ثواب، اس کی نمازیں اور اس کے روزے اور اس کے حج اور اس کے صدقات و خیرات جو یہ اپنے لیے بظاہر کرتا رہا، خود بھوک اور پیاس برداشت کرتا رہا، خود راتوں کو اٹھ کے قیام کرتا رہا، خود جو ہے وہ حج اور عمرے کی تکلیفیں اور صعوبتیں برداشت کرتا رہا، مال خرچ کرتا رہا، وہ کس کے کام آئے؟ اس کے دشمنوں کے کام آئے. وہ کیسا بدقسمت انسان جو نمازیں اپنے دشمنوں کے لیے پڑھتا رہا، جس نے روزے اپنے دشمنوں کے لیے رکھے جن کو وہ دشمن سمجھتا تھا. اس کے نیک اعمال اٹھا کے، اس کی نمازیں اٹھا کے، اس کے روزے اٹھا کے،
اس کے ہاتھ جمرے اٹھا کے ان کو دیے جائیں گے۔ اتنا لوگوں پہ ظلم کیا کہ لوگوں کے ظلم باقی ہیں لیکن اس کے عمل ختم ہو جائیں گے۔ اب حل کیا ہے؟ اب حل یہ ہے کہ اس کا نیکیوں کا پلڑا تو خالی ہو چکا ہے، گناہ موجود ہیں، اور ان لوگوں کے بھی گناہ موجود ہیں جن کے ساتھ اس نے ظلم کیا تھا، تو اب ان کے گناہ اٹھا کر اس کے گناہوں میں شامل کر دیے جائیں گے، اور پھر اس کی حالت یہ ہو جائے گی کہ جہاں نیکیوں کے ڈھیر تھے وہاں گناہوں کے ہی ڈھیر ہو جائیں گے، اور اس طرح اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کیا فائدہ ایسی نمازوں کا کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت نہ کر سکیں، ہم اپنے روزوں کی حفاظت نہ کر سکیں، ہم اپنے قیام کی حفاظت نہ کر سکے، پورا مہینہ ہماری تربیت کا آیا، ہم اپنی تربیت نہ کر سکے، ہم اپنی اصلاح نہ کر سکے، اور لوگوں پر ظلم کرنا نہ ہم سیکھ سکے۔ اس کی نسبت تو یہ بہتر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو عورتوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، فلانۃ تقوم اللیل وتصوم النہار، کہ فلاں عورت ہے وہ سارا دن روزہ رکھتی ہے اور ساری رات جو ہے وہ قیام کرتی ہے، وتفعل، اور بڑی بڑی نیکیاں کرتی ہے، وتتصدق، اور وہ صدقات و خیرات بھی بہت کرتی ہے، لیکن وتؤذی جیرانہا، اس کے پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لا خیر فیہا، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی نیکیاں، اس کے صدقات و خیرات میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی اس میں برکت نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا ہی فی النار، ہی من اہل النار، یہ تو جہنمیوں میں سے ہے۔ اور پھر پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور عورت ہے وہ صرف فرض نمازیں پڑھتی ہے اور صرف جو ہے وہ پنیر کے چند ٹکڑے وہی صدقہ کرتی ہے اور صرف اپنے فرائض ہی ادا کرتی ہے، لیکن زبان کی بڑی میٹھی ہے، اس کی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچتا، کسی کو وہ تکلیف نہیں دیتی، کسی کا دل نہیں چیرتی۔ آپ نے فرمایا ہی من اہل الجنہ، یہ عورت تو جنتیوں میں سے ہے، یہ تو جنت والی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے روزے اور ایسا قیام اور ایسی نمازیں اور ایسے صدقے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو دنیا میں بھی ہمارے کام آئے اور روز قیامت میں بھی ہمارے کام آئے۔ حضرات گرامی، سلف صالحین اور ہمارے اعمال میں فرق یہ ہوتا تھا کہ ان کے اعمال جو تھے ان کے اندر خلوص تھا، اور ان کے اعمال جو ہیں ان کے دل سے نکلتے تھے، اور ان کے دل جو ہیں وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے سلامت ہوتے تھے۔ جیسا کہ سفیان ابن دینار فرماتے ہیں کہ سألت ابا بشر من اعمال من قبلنا، کہتے ہیں ابو بشر رحمہ اللہ، ان سے میں نے پوچھا کہ جو ہم سے پہلے تابعین تھے، صحابہ کرام تھے، وہ اتنے اعمال ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریفیں فرمائی ہیں، تو ہمارے اعمال اور ان کے اعمال میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ فرماتے ہیں کہ کانوا یعمل، اور یہ بھی کہ کانوا یعملون قلیلا ویؤجرون کثیرا، کہ وہ تھوڑے بھی عمل کرتے تو ان کو اتنا اجر کیوں ملتا تھا؟ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نا کہ صحابہ نے ایک مٹھی بھر جو خرچ کیا ہے، صحابہ کے بعد آنے والے کوئی احد پہاڑ جتنا بھی خرچ کر لیں تو اتنا اجر کسی کو نہیں مل سکتا۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ ان کے اعمال میں اتنی برکت تھی؟ قال لسلامت صدورہم، اس لیے کہ ان کے سینے جو تھے وہ سلامت تھے، ان کے سینوں میں حسد نہیں ہوتا تھا، بغض نہیں ہوتا تھا، کینہ نہیں ہوتا تھا۔ رمضان المبارک ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اپنے دلوں کی بھی اصلاح کریں اور اپنے دلوں سے کینے کو اور حسد کو اور بغض کو بھی نکال لیں، اور یہ روزے بڑے معاون ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صوم الشہر الصبر وثلاثۃ ایام من کل شہر وثلاثۃ ایام من کل شہر، کہ صبر کے مہینے کے روزے
اس کو آپ نے صبر کا مہینہ قرار دیا ہے، رمضان کو صبر کا مہینہ قرار دیا ہے کہ صبر کے مہینے کے روزے اور ہر مہینے سے 3 روزے رکھ لینے سے یذہبن وحر الصدر، اس سے سینے کی جو گھٹن ہے یا سینے کے اندر جو نفرتیں ہیں یا سینے کے اندر جو قدورتیں ہیں یا سینے کے اندر جو بغض اور دشمنیاں ہیں، اللہ رب العزت ان کو ختم کر دیتا ہے۔ آئیے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو ایسا ہی بنا دے کہ ہمارے روزوں سے ہمارے ظاہری اعمال کی بھی اصلاح ہو، باطنی اعمال کی بھی اصلاح ہو، ہماری زبانوں کی بھی حفاظت ہو، ہمارے دل کی بھی حفاظت ہو۔ اللہم تقبل منا قیامنا وصیامنا وتلاوتنا، اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ بہت سارے بھائی اور بہنیں ان کی طرف سے کہا گیا ہے بیمار ہیں یا ان کے کوئی اعزاء و اقارب بیمار ہیں، ان کے لیے ہم سب کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم رب الناس اذہب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اللہم اشف مرضنا ومرض المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اشف مرضنا ومرض المسلمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے روزے، قیام، صدقات و خیرات، قرآن کریم کی تلاوت، اللہ سب کو قبول و منظور فرما۔ اللہ ہمارا رمضان ایسا گزرے کہ اس رمضان کے ختم ہونے پہ تو ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما۔ اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، ہمارے بہن بھائی، اعزاء و اقارب، اساتذہ جو بھی مسلمان فوت ہو چکے، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اللہم اغفر لجمیع موتى المسلمین الذین شہدونک بالوحدانیہ ونبیک بالرسالہ وماتوا علی ذلک، اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم إنا نسألك بكل ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل ما استعاذك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔